دوستوں، بزرگوں، یہ الیکشن پاکستانی تاریخ کا ایک منفرد الیکشن ہے۔ نون لیگ کا تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا منشور ہے پچھلے 40 سال سے، اور وہ کیا منشور لے کر اس الیکشن میں اترے ہیں، لیکن ہمارا ایک منشور ہے اور وہ ہے عمران خان۔ اس الیکشن میں آپ یقین جانیں، جس دن سے ہم نے اس الیکشن کی کیمپین شروع کی ہے، ہم اپنا ووٹ نہیں مانگ رہے، ہم عمران خان صاحب کا ووٹ مانگ رہے ہیں۔ کیونکہ اس ٹائم آپ حقوق کی خاطر جیل کاٹ رہے ہیں۔ یہ 8 فروری کا ووٹ یہ عمران خان پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ پچھلے 1.5-2 سال میں جو چیزیں سامنے آئی، جو ظلم زیادتیاں کی گئی، انشاءاللہ اس کا حساب بھی ہم ان سے 8 فروری کو لیں گے۔ میں آپ سب بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان سے ہم ہاتھوں سے یا ڈنڈے سے یا کسی اور چیز سے نہیں لڑ سکتے، لیکن ہمارے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے، وہ ووٹ آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ ووٹ کا جو اندھیرے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور آگے ایک روشنی کا دور شروع ہوگا۔ عمران خان وہ لیڈر ہے، دنیا میں جس جگہ گیا تو اس نے سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا، دین کا جھنڈا اٹھایا، اور ہماری دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو جب بھی موقع دیا گیا، 40 سال ہو گئے انہیں یہاں اقتدار کرتے ہوئے، جب بھی موقع ملا انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور لوٹ کر اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر کھڑی کر دی کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والے کو ووٹ دیں گے، جب ان کو ووٹ دیں گے جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں کو ہلا کر کمزور، لوٹ مار کر کمزور کر دیا۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، اور جو جیل میں بیٹھا آپ کی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے وہ بھی آپ کے ووٹ سے باہر آئے گا، اور مجھے یقین ہے اس ٹائم 25 کروڑ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ ووٹ دیں گے تو خان صاحب، یہ آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ خان صاحب ملک کے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں آپ کو دیکھیں جو بنیادی چیزیں تھی خان صاحب کے کارنامے، میں اگر 2 گھنٹے بھی تقریر کرتا رہوں تو شاید پورے نہیں ہو سکیں گے، جو انہوں نے 3 سالوں میں جو میگا پروجیکٹ خان صاحب نے کھڑے کیے، ان کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن آج میں اس چیز کا ذکر ضرور کروں گا جو خان صاحب نے ہمیں صحت کارڈ دیا، جو ایک مزدور کے لیے تھا، ایک دہاڑی دار کے لیے تھا، ایک کسان کے لیے تھا۔ ہر آپ کے شناختی کارڈ میں 10 لاکھ روپے خان صاحب نے دیے، وہ آپ کے لیے تھے کہ کسی گھر میں کوئی تکلیف ہو جائے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، 5-6 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، خان صاحب نے آپ کے آئی ڈی کارڈ میں 10 لاکھ روپے ڈال دیے، اور خان صاحب نے کہا یہ مفت علاج ہوگا میری قوم کا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ جب خان صاحب کی حکومت جانے لگی تو خان صاحب کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں،
تاریخ میں ایسا ظلم نہیں ملتا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ نون لیگ کی حکومت جب بھی آئی ہے انہوں نے کسانوں کا کپاس 15,000 روپے من, ہماری مکئی 2,800 3,000 روپے من. یہ کہتے ہیں جی ہم ملک بچانے آ گئے ہیں. ڈیزل 165 روپے. یہ خان صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں. ہر چیز ضرورت اشیاء ہر چیز کا موازنہ کریں. یہ ملک بچانے والے آئے ہیں جی. یہ 14-20 جماعتیں اکٹھی ہو کے جو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق. دیکھیں ہمیشہ تعلق واسطے یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بزرگ ہے, یہ میرا کلاس فیلو ہے, یہ جی میرا جاننے والا ہے. کوئی گاڑی ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی گھٹنا پکڑ رہا ہے, کوئی منت کر رہا ہے. اس دفعہ ہم آپ سے منت کر رہے ہیں. ہم اپنا ووٹ نہیں مانگ رہے, ہم خان صاحب کے لیے ووٹ مانگنے آئے ہیں. اور یہ وہ واحد لیڈر ہے جس کو اگر آپ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس ملک کے اندھیرے بھی ختم ہوں گے اور عالم اسلام کا نام بھی یہ بندہ روشن کرے گا. نون لیگ کی حکومت کی کارکردگی کوئی آپ سے آپ خود اس سے بہت بخوبی واقف ہیں. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس دفعہ ہم نے ووٹ صرف نظریے کو ڈالنا ہے اور وہ نظریہ ہے عمران خان. ہمارے مخالفین کے پاس اس ٹائم پروپیگنڈا کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں بچی. کسی کو کہیں گے کہ یہ بھاج ویسن ووٹ لے کے بھاج ویسن. ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے پچھلے 25 سالوں